ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وحده، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق نبينا الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. شوق، محبت، ادب، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے محبت رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک عظیم الشان پر ایمان اور عقیدت رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اس گلشن کو سجانے والے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب زید مجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو اپنی پاک بارگاہ عالی میں قبول فرما دے. مجھ سے پہلے حضرت دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی قیمتی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کافی دیر، اب رات 10 بج رہے ہیں، میں گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، وقت کا دامن بھی بہت تنگ ہو رہا ہے. بیان کرنے کا تو اب موقع میرے لیے شاید نہیں ہے، اس لیے کہ میں خود اس پروگرام میں بیان کے غرض سے حاضر نہیں ہوا، بلکہ ان حضرات اکابر کے علماء کے بیان سننے اور اپنے ان جنت کے پھولوں کے ساتھ کچھ دیر، کچھ وقت گزارنے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنے کچھ لمحات گزارنے کے لیے آیا ہوں. میرے بجان واللہ مرقدہ ہمیشہ ان تقریبات میں بڑی خوشی کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ ایسے عظیم پروگراموں کے اندر تشریف لے جاتے، اور یہ فرمایا کرتے تھے، ہم جب ان سے فرماتے کہ حضرت آپ اتنے طویل اسفار کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی کچھ طرز کھائیں، ہمارے اوپر بھی کچھ طرز کھائیں، سلسلے کے ساتھیوں پر کچھ طرز کھائیں، تو حضرت رحمت اللہ علیہ پہلے تو غصے کا اظہار فرماتے کہ شاید میرے غصے سے میری اولاد دب جائے گی. ہم بھی دل کی بڑاس نکال کے ابا جان سے عرض کرتے کہ نہ آپ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ آپ راحت اور آرام اور سکون کو مد نظر رکھتے ہیں، بلکہ جو جہاں سے فون کر دے آپ ڈائری پہ لکھ کے روانہ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو تم خود بھی کام نہیں کرتے ہو اور مجھے بھی کام کرنے نہیں دیتے، خود بھی تم کام نہیں کرتے اور مجھے بھی کام کرنے نہیں دیتے ہو، لیکن ہم جب بزد ہو جاتے بھائی سارے مل کے، تو آگے پھر ارشاد فرماتے، ان کو جب یہ احساس ہوتا کہ یہ بچے جو بات کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے سامنے صرف یہ دنیا کی زیب و زینت نہیں تھی، دنیا کی راحت اور آرام ان کے مقدم نہیں تھا، بلکہ ان کے سامنے جنت بھی تھی، ان کے سامنے آخرت بھی تھی، قبر اور حشر بھی ان کے سامنے تھا.
وہ منازل بھی اس سفر کے انہوں نے طے کرنے تھے اور اس کی تیاری بھی کرنی تھی، لیکن پدری شفقت ہوتی ہے تو انہوں آگے سے ہمیں دبانے کی کوشش کرتے، تو جب ان کو یہ یقین ہوتا کہ ان پہ اثر نہیں ہو رہا تو پھر اپنے اکابر اسلاف کے تذکرے سناتے کہ دیکھو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک ہجرت کر کے چلے گئے اور پیرانہ سالی اور ڈاکٹروں نے منع کیا کہ حضرت اگر آپ مدینہ سے باہر نکلے تو آپ کی مرض شدت اختیار کر سکتی ہے اور آپ انتقال بھی کر سکتے ہیں، روح بھی پرواز کر سکتی ہے۔ اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ مدینے کے جتنے عاشق تھے اللہ پاک نے ان کو اپنے شیخ کامل، اپنے استاد اور اپنے مربی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی قدموں میں مبارک جگہ عطا فرمائی اور اہل بیت گرامی کی احاطہ میں عطا فرمائی۔ میں آج ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ اگر وہ چاہتے تو سہارنپور کے بڑے بڑے مالدار بن جاتے، رئیس بن جاتے، زمینوں والے بن جاتے، پلازوں والے بن جاتے، لیکن حضرت شیخ نے بھی دنیا کو ترک کیا اور اس کو پاؤں کے نیچے روند دیا۔ وہ مواقع بھی ان کے پاس آئے، وہ اسباب بھی ان کے پاس مہیا تھے، لیکن انہوں نے دنیا کو مقدم نہیں کیا، اللہ کے دین کو مقدم رکھا اور انہوں نے الحمدللہ پیرانہ سالی میں مدینہ منورہ سے افریقہ کے جنگلوں میں اللہ کے قرآن کو پہنچایا، اللہ کے نام کو پہنچایا، دعوت و تبلیغ کو پہنچایا۔ آج میں افریقہ کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں ان جنگلات میں، ان بیابانوں میں اور ان بستیوں کے اندر جہاں کسی انسان کے جانے کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، لیکن حضرت شیخ کے وہ مبارک قدم جہاں پڑے وہاں تبلیغ کے بھی مرکز بنے، وہاں قرآن کے بھی مرکز بنے، وہاں احادیث کے بھی مرکز بنے، وہاں اللہ اللہ کرنے والوں کی ضربوں کی وہ خانقاہیں بھی آباد ہوئی۔ تو ہمیں ابا جان رحمت اللہ علیہ اپنے اکابر اسلاف کی باتیں سناتے، تو سنتے سنتے ہم بھی سنتے رہتے، لیکن جب ان کو یہ احساس ہوتا کہ شاید اب بھی ان پہ کوئی اثر میری وجہ سے نہیں ہو رہا تو پھر آخر میں بڑی آواز سے فرماتے کہ میرے بچوں آرام تو قبر میں کریں گے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آرام تو قبر میں کریں گے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایسے پروگراموں کے اندر جب وہ تشریف لاتے تو ایک جذبہ ان کے اندر ہوتا، ایک خوشی ہوتی، اور ان حفاظ کے ساتھ وہ جس خوشی کے ساتھ اور خوشی کا اظہار فرماتے اور چہرہ ان کا کھلکھلاتا، بلکہ حضرت تو الحمدللہ عرب و عجم میں اللہ نے ان کے فیض کو پہنچایا، اور آج ان کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان کے فیض کو اور عام کیا، چار چاند لگا دیے۔ ان کے شاگردوں، ان کے خلفاء، ان کے متعلقین، ان کے خاندان ان کی زندگی سے زیادہ بڑھ کر الحمدللہ اپنے شیخ سے، ان کے کام سے، وفاداری اور محبت میں جگہ جگہ مجالس ذکر اللہ کے، قرآن کے حلقے، احادیث کے حلقے اور دین کے تبلیغ اور اشاعت میں مصروف ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو وہ فرمایا کرتے کہ بھئی ہم نے دنیا میں عیاشی کے لیے، آرام کے لیے تو آئے نہیں ہے، تو خیر ان ماحولوں میں آ کے خوش ہوتے اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے، اس کی وصولی کے لیے تشریف لے کے جایا کرتے تھے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازاروں میں ان کی خرید و فروخت کے لیے ان کو پیش کیا گیا تو ان کے خریداروں میں اس زمانے کے اعتبار سے بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے دکاندار، بزنس مین ہر دور میں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں، اچھے برے بھی ہوتے ہیں، مالدار اور غریب اور متوسط بھی ہر علاقوں کے اندر، ہر خاندانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے جتنے بڑے بڑے نامور تاجر تھے، وزراء تھے، بزنس مین تھے، وہ
ان کی قطاریں لینے بن گئی ان کی خریداری کے لیے۔ تو اسی قطار کے اندر ایک بوڑھی اماں جس کے پاس سونے کے لیے، آرام کے لیے اور دھوپ سے اور بارش سے بچنے کے لیے ایک کمرے کی چھت مہیا نہیں تھی، کھانے کے لیے اس کے پاس بھوک مٹانے کے لیے نوارا نہیں تھا، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، پینے اور پہننے کے لیے اس کے پاس کپڑا مہیا نہیں تھا، اتنی غریب خاتون کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی، وہ بڑھیا خاتون بے سر و سامانی اور کمزوری اور ندامت کے ساتھ لاٹھی لیے ہوئے، ڈنڈا لیے ہوئے وہ بھی ایک لین میں کھڑی۔ لوگ دیکھ کے ہنس رہے کہ بڑھیا کے پاس تو سر چھپانے کی چھت نہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں اور پینے کے لیے کوئی پانی کے کوئی اچھے اسباب نہیں، تو یہ یوسف علیہ السلام کی خریداروں کے لین میں کیسی کھڑی ہو گئی ہے؟ بڑی پاگل عورت ہے۔ تو کسی نے اس سے مذاقاً پوچھا کہ اماں تیرے پاس تو یہ اسباب نہیں ہے، تو کیسے یوسف کو خریدے گی؟ تو اماں کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ کہا میرا بیٹا مجھے بھی پتا ہے کہ میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن یوسف کی خریداروں میں کل قیامت میں اپنا نام لکھوانے کے لیے آئے۔ تو ہم بھی یہاں نام لکھوانے آئے ہیں، بیان کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو، اس ادارے کو، اس مسجد کو، جو یہ اپنی اتنی بڑی کھیت ہمارے قاری صاحب نے ایک قلیل وقت کے اندر، مختصر وقت کے اندر اس قوم کو عطا کی ہے، میں اپنی قوم سے بھی کہوں گا، ان کے والدین سے بھی کہوں گا کہ خدا را اپنے بچوں پر بھی، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ جہاں ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے قرآن پڑھایا، ان کو حفظ کروایا، اب حفظ کی بھی آپ قدر کریں گے اور ان بچوں کی خاطر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی اب یہ آواز کہیں سے نہ آئے کہ یہ بھی حافظ کا ابا ہے اور شراب خانے میں جا رہا ہے، یہ بھی حافظ کا ابا ہے جوانی بازاری میں جا رہا ہے، یہ بھی حافظ کا بچہ ہے غیر اخلاقی سرگرمیوں میں یہ بھی مصروف ہے۔ یہ آواز اور یہ آپ کے بچے کو کوئی یہ طعنہ بھی نہ دے دے جہاں اس حافظ کے دامن میں داؤ دبا نہیں آنا چاہیے، تاکہ اس کے استاذ پر دبا نہ آئے، اللہ کے قرآن پر دبا نہ آئے، مدرسے پر دبا نہ آئے، دین پر دبا نہ آئے۔ وہاں آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بچے کو کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تیرا ابا یہ کام کرتا تھا، تو فلاں کا بیٹا ہے۔ اب اپنے بچوں کی خاطر اپنی آخرت عاقبت کو بھی بدلنا ہے۔ اسلام آباد میں ہمارے ربیع الاول کے پروگرامات ہوتے تھے، تو وہاں ایک ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کے پروگرام، تو ہمارے حضرت کے ایک خلیفہ ہیں الحمدللہ، ان کے یہاں دستر بندی بھی ہر سال بچوں کی حفاظ کی اسی طرح ہوتی ہے، کھیل تیار ہوتی ہے۔ تو میں حضرت کے ساتھ گیا تو وہاں 11 بچوں نے اللہ کا قرآن حفظ کیا ایک سال میں، کھیل تیار کی، اور بچوں کا جیسے مولانا تعارف کروا رہے تھے کہ یہ میرے فلاں ساتھی کا بیٹا ہے، یہ فلاں۔ اب ان بچوں میں علماء کے بیٹے کم ہیں، ان بچوں میں مدرسین کے بیٹے کم ہیں، ان بچوں میں ذمہ داروں کے بھی بیٹے ہیں، دکانداروں کے بھی بیٹے ہیں، تاجروں کے بھی بیٹے ہیں، معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والوں کے بیٹے ہیں۔ بتاؤ یہ علماء آپ کے محسن ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ جو بھی وہ اٹھا کے آ جاتا ہے گھر سے ناراض ہو کے، وہ آ کے بیچارہ نسلہ مولوی بن گھراتا ہے۔ ایسے مت کرنا، جتنی آپ ان علماء کی قدر کرو گے، قدر کی نگاہ سے دیکھو گے، عظمت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ آپ کی نسلوں میں آنے والوں میں حفاظ، علماء، قراء اور صلاحہ پیدا فرما دیں گے۔ تو اب جب دستبندی کر رہے تھے، 10 بچوں کے نام لیے، فلاں فلاں کا بیٹا فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس نے اتنے عرصے میں حفظ کیا، تو ایک بچہ
جو تقریباً 10 سال کا تھا، محمد احمد، آج تک مجھے اس کا نام یاد ہے، اور میں اگر اس کی امی حیات ہے تو اللہ زندگی میں برکت دے، اور دنیا سے چلی گئی تو بڑی خوش قسمت خاتون تھی جس نے اپنے 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی کو اللہ کے قرآن کا حافظ بنایا، اور اس کا باپ اسلام آباد کے CDA کا مرکزی کرتا دھرتا مین افسر تھا، اور اس کے پاس سیاہ اور کالے کرنے کا سب دھندا موجود تھا۔ 4 بچیوں کو اس نے دنیا کے مختلف میڈیکل میں بھیج کے ان کو ڈاکٹری پڑھوائی، اور پاکستان کے مختلف بڑے اسپتالوں میں مختلف شعبوں میں وہ ڈاکٹر تھی، اور اولاد نرینہ نہیں تھی، شادی کر دی سب کی، اولاد نرینہ نہیں تھی۔ اتنی جائیداد، اتنی بنگلے اور اتنا زمینیں اس کی جائیداد تھی، لیکن اولاد نرینہ نہیں تھی۔ تو ایک دن مولانا فرمانے لگے کہ اس کی ماں میرے پاس درس قرآن میں آتی تھی، اور بچوں کے فضائل، قرآن کے فضائل اور حافظ بچوں کے یہ فضیلت، کل قیامت والے دن ماں باپ کے سروں پہ جن بچوں کو ماں باپ نے قرآن یاد کرایا ہے، ان کے ماں باپ جو بچوں نے قرآن یاد کیا، اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، حرام کو حرام سمجھا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، سینے سے نکالا نہیں، اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا، اور صبح شام اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا، رمضان آئے مصلی سناتا رہا، منبر و محراب کو سنبھالتا رہا، اللہ کے قرآن سے محبت کرتا رہا، تو کل قیامت والے دن ماں باپ کے سروں کے اوپر 2 تاج، ہر ماں کو الگ باپ کو الگ، اتنا روشن تاج ان کے سر پہ رکھ دیا جائے گا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں لکھا ہے کہ اگر اس تاج کو ازروع حدیث شریف ایک کمرے میں بند کر دیا جائے تو اس کی روشنی پھر بھی پورے جہان کو روشن کر دے، اور یہ سورج اور چاند دنیا کے اس کے مقابلے میں مدھم ہے۔ اتنی بڑی عظمت اللہ اس کو عطا کریں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر اس بچے نے قرآن یاد کیا، ماں کی اور باپ کی غفلت کی وجہ سے، خاندان کی غفلت کی وجہ سے یہ بچہ آگے نہ چل سکا، قرآن کو بھلا دیا دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، تو میں نے ایک آیت پڑھی تھی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جہاں حافظ جی کے فضائل بڑے ہیں، کل قیامت میں کہا جائے گا حافظ صاحب ایک ایک آیت پڑھتا جا اور اپنے درجوں پہ چڑھتا جا، جہاں من الجنت والناس ہے وہاں تیرا اور تیرے ماں باپ کا ٹھکانہ ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ الٹ ہو گیا تو یہی حافظ صاحب چہرے کا بڑا خوبصورت، بڑا نوجوان، بڑا طاقتور، بڑا شہید، بڑا حسین و جمیل، بڑا خاندانی وجاہت رکھنے والا، ذہانت رکھنے والا، مال و دولت رکھنے والا، جسم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے سب کچھ ہونے کے باوجود کل قیامت میں نابینا اٹھایا جائے گا، بدن پر اس کے گوشت نہیں ہوگا، اللہ سے پوچھے گا یا اللہ دنیا میں تو آنکھوں والا تھا، دنیا میں تو حسین و جمیل تھا، اپنے پرائی کی تمیز کر سکتا تھا، ان ہاتھوں سے کمائی کر سکتا تھا، بدن پر میرا گوشت تھا، لوگ میرے حسن کی تعریفیں کیا کرتے تھے، مال و دولت کی تعریفیں کرتے تھے، یا اللہ آج یہ کیا ہو گیا؟ تو آگے سے جواب آئے گا کہ تو نے دنیا میں میرے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا، آج میری رحمت کی نظر میں تجھ سے منہ پھیر لیا۔ تو والدین دونوں طرف خیال کرنا، بڑا نازک معاملہ ہے، پل بڑا نازک ہے، گاڑی ذرا احتیاط سے گزارنی ہے، کہیں یہ پل ڈگمگا نہ جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، شیطان اور نفس سے ان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس کی ماں میرے درس قرآن میں آتی تھی، قرآن کے فضائل سنتی اور روتی تھی کہ یار میری اولاد نرینہ تو ہے نہیں، بچیاں ڈاکٹر ہو گئی ہیں، صاحب اولاد ہو گئی ہیں، اب ہمارا بھی بڑھاپا ہے،
اب ہم کیا کریں؟ تو کہنے لگے کہ جب اس کو دین کی سمجھ آئی، علماء کے پاس بیٹھو گے، جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ گے، صلحاء کے پاس بیٹھو گے، تو انشاءاللہ دین کی سمجھ آئے گی، جنت والے راستے کی سمجھ آئے گی، جہنم سے دوری اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیں گے۔ یہ وہی مولوی صاحبان ہیں جنہوں نے قلیل عرصے میں یہ سروں پہ سجائے ہوئے جنت کے داستان آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امیروں کے بھی بچے ہیں، غریبوں کے بھی بچے ہیں، اور ہر طبقے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی ایک لمبی کھیپ آپ کو عطا کر دی ہے۔ ان کو قدر کی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھو گے۔ مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں کہ جو علماء کے ساتھ محبت کرے گا، عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھے گا، اللہ اس کی نسلوں میں اولیاء پیدا کر دیں گے، اور جو علماء کی تذلیل کرے گا، بری نظر سے دیکھے گا، حسد کی نظر سے دیکھے گا، تکبر کی نظر سے دیکھے گا، حقارت کی نظر سے دیکھے گا، وہ مر جائے، اس کا جنازہ پڑھ لو، قبر میں اس کو آپ قبلے کی طرف چہرہ کر دو، 3 دن کے بعد قبر کشائی کر دینا، اگر اس کا چہرہ اللہ نے قبلے سے نہ پھیر دیا تو احمد علی لاہوری احمد علی نہیں۔ اس لیے علماء، اگر دنیا والوں کا کوئی والی وارث ہے تو ان علماء کا بھی کوئی والی وارث ہے۔ ان نہتوں کو مت چھیڑنا، ان نہتوں کی خدمت کرنا، ان کی دعائیں لینا۔ جب آپ کے یہاں بچہ نہ ہو، اولاد بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور جب شادی کے 2-3 سال گزر جائیں، اولاد نہ ہو تو یہ قاضی صاحب میرے لیے دعا فرما دے، پر 3 سال گزر گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اس نعمت سے محروم ہو۔ پیر صاحب کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی تعویذ لکھ دے، کوئی پانی پہ دم کر دے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اب پیر صاحب کے وظیفے سے، قاری صاحب کی دعاؤں سے، مولوی صاحب کے دم درود سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ استاد جی ماشاءاللہ اللہ نے بیٹا دے دی ہے جی، اچھا سا نام ذرا آپ تجویز کر دیں۔ دعا مولوی کرے، دم مولوی ڈالے، وظیفہ مولوی بتائے، پانی پہ دم مولوی کرے، اور نام مولوی بتائے، منہ میں گٹی مولوی ڈالے، کان میں اذان اور تکبیر مولوی کہے، اور جب یہی بچہ بڑا ہو، قاعدہ نورانی کا ہاتھ میں دے کے مولوی آ کے اس کی نماز ٹھیک کرائے، قاعدہ ٹھیک کرائے، قبلہ ٹھیک کرائے، اللہ کی پہچان کروائے، رسول اللہ کی پہچان کروائے، قرآن کی پہچان کروائے، دین کی پہچان کروائے، بڑوں چھوٹوں کی محبت، عظمت، ادب کا درس اس معصوم بچے کے دل میں نقش کروا دے، اور جب یہی بچہ جوان ہو جائے تو شادی کے لیے نکاح کون سے تھانے دار سے پڑھواتے ہو؟ کون سے ہلاک صاحب سے پڑھواتے ہو؟ کون سے خان الملک سے پڑھواتے ہو؟ یہی قاضی عبدالرحیم ہوتا ہے۔ قاضی صاحب وہی بچہ جی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے دیا، بڑا ہو گیا، اب شادی کے مراحل آگے ہیں، نکاح پہلے تو کیا استاد جی دعا بھی کر دیں، اللہ کو اچھا سا رشتہ دے دیں۔ اب جب رشتہ بھی اللہ دے دیتا ہے تو اب نکاح بھی آپ پڑھا دیں، نکاح بھی پڑھا دیا، اچھا وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ ذوق بھی آ گیا، کمزوری بھی آ گئی، انسان ہے، تقاضے ہیں عمر کے، اب بوڑھا ہو گیا، بیماریوں نے گھیر لیا، نماز میں اب مولوی صاحب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، مولوی صاحب جب مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے ایسے مکبر تکبیر کہتا ہے، یہ لاؤڈ سپیکر ٹھیک کر کے پیچھے دائیں طرف بائیں طرف پیچھے آگے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی میرا مقتدی نماز میں آیا نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ بیچارہ ششو پن میں ہو جاتا ہے، اچھا بھئی تحقیق کراؤ، آج میرے محلے کے فلان دکاندار صاحب، آج خان صاحب، آج چودھری صاحب، آج ملک صاحب، آج ایوان صاحب، آج وہ نماز میں نظر نہیں آئے، مسجد میں خیر تو ہے جی استاد جی وہ بیمار ہے، گھر اچھا جی رومال کندھے پہ اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں پکڑی، فوراً ٹک 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 آواز، کیا بات ہے جی میں اپنے مقتدی کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں استاد جی تشریف لائے، وہ جا کے دم کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، لمبا ہو جانا تو معاف کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک حکیم صاحب تھے،
ان کا نام تھا ابو علی سینا۔ حکمت کے اندر بڑے ایجادات کیے تھے انہوں نے، بڑا نباس حکیم تھا اور بڑا ذہین معروف حکیم تھا۔ تو ایک محلے کے اندر مسجد بھی ہے اور ساتھ اس کا مدب بھی ہے، تو ظاہر بات ہے جب محلے میں لوگ رہتے ہیں تو ان کا تعلق ڈاکٹر سے بھی ہے، دکاندار سے بھی ہے، سبزی فروش سے بھی ہے، جنرل سٹور والے سے بھی ہے، جوتا فروش سے بھی ہے، درزی سے بھی ہے، ہر طبقے اس والے سے اڑوس پڑوس ہے، رلے ملے رہتے ہیں سارے۔ تو امام سے بھی تعلق ہے۔ اللہ کی شان ایک مقتدی صاحب بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ وہ بستر پر ہی لیٹ گئے، اب نہ کلینک جا سکتے ہیں، نہ مسجد آ سکتے ہیں، نہ واش روم جا سکتے ہیں، نہ خیر کا، نہ اچھائی کا، نہ برائی کا کوئی اسباب کر سکتے ہیں۔ بچوں میں 2-3 تھے، ہر ایک اپنا اپنا ذہن کا مالک تھا۔ ایک بچہ نمازی تھا، ذاکر شاگرد تھا، دوسرا ابو علی سینا صاحب سے گپ شپ والا تھا۔ تو ایک بچہ آیا استاد جی کے پاس کہ قاری عبدالرحیم صاحب، ابا جان بہت شدید علیل ہے، آپ اگر آ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے، ان کو دم کر دیں، پانی میں دم کر دیں، ان کو دم کر دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں تاکہ اللہ ان کو اس کلام کی برکت سے شفا عطا کر دے۔ اور دوسرا بیٹا حکیم صاحب کے پاس گیا تو قاری صاحب کو فوراً سب کو چھوڑ چھاڑ کے، شاگردوں کو، کلاس کو، بڑی کلاس مجمع کو چھوڑ کے، کندھے پہ چادر لے کے، پسینہ صاف کر کے، پگڑی جلدی جلدی ٹھیک کر کے، کلی کر کے، وہ فوراً تسبیح لے کے وہاں پہنچ گیا اور جا کے نمازی اپنے دوست، اللہ کے بندے، پیغمبر پر ایمان رکھنے والے امتی پر فوراً الحمد شریف، یاسین شریف، قرآن کی آیات مبارکہ پڑھتا ہے اور تھوکتا ہے، دم کرتا ہے، دم کر۔ اتنے میں ابو علی سینا وہ بھی آ گیا۔ اب جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ قاری صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہ بیمار کے اوپر چف چف کر رہے ہیں، یہ چف چف کیا چیز ہے؟ تو اس کو غصہ آیا۔ اس نے ابو علی سینا نے قاری صاحب کو کہا، او مولوی، او قاری، پرے ہٹ، یہ کیا چف چف کر رہا ہے؟ وہ مر رہا ہے، تو چف چف کر رہا ہے، ہٹ پرے، میں اس کی نبض دیکھوں، اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کروں، کوئی پستہ بناؤں، کوئی کیمیا دے دوں، اور تاکہ اس کے پیٹ میں جا کے اثر کرے اور یہ تندرست ہو جائے۔ اس نے جب یہ کہا تو کبھی کبھی یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ کبھی کبھی ذرا سخت بات بھی کہہ جاتے ہیں۔ تربیت میری طرف دیکھو، میرے کو آئیں گے جائیں گے، میری طرف دیکھو، اگر آپ کا جذبہ نہیں ہوگا، سننے کا ارادہ نہیں ہوگا تو میں بھی بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے 3 بیان، آج 4 بیان کر کے یہاں پہنچا ہوں اور گلا بھی میرا خراب ہے، سفر پر سفر ہے، اس لیے اگر آپ کا ذوق نہیں ہے تو میں یہیں پہ بند کر دیتا ہوں۔ تو مولوی صاحب نے اس کو یہ گالی دینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنی زبان کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ باپ تربیت کے لیے بیٹے کو ڈانٹتا ہے، مرشد تربیت کے لیے اپنے مرید کو بھی ڈانٹتا ہے، اور استاد اپنے شاگرد کو بھی تربیت اور اس کی اصلاح کے لیے ڈانٹتا ہے۔ اور اگر وہ یہ اصلاح سیکھ گیا، سہ گیا، تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہے، پودا ابد الآباد کامیاب ہو جائے گا، پھل بھی دے گا، راحت بھی دے گا، سایہ بھی دے گا۔ اور اگر اس نے ڈانٹ برداشت نہ کی تو وہ تنا سوکھ جائے گا، وہ جلانے کے علاوہ اور کسی کام نہیں آئے گا۔ تو مولوی صاحب نے فٹ اس کو گالی دی۔ اب جب گالی دی تو ابو علی سینا کا رنگ، گالی سنتے ہی رنگ اڑ گیا، پیلا سرد ہو گیا، آستینے اوپر چلا دیے، مرنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور قاری صاحب ہنس رہے، مسکرا رہے۔ جب اس کا قاری صاحب نے اس کو کہا، ابو علی سینا صاحب، میں نے تو کوئی آپ کی نبض دیکھ کے کوئی سینکیا تو نہیں تجویز کیا جو آپ نے کھا لیا اور معدے میں جا کے اثر کر گیا۔ میں نے، آپ نے کہا یہ چف چف الفاظ اڑ گئے ہیں، میں نے تو الفاظ کہے تھے وہ تو اڑ گئے، آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس کی عقل
ذہین تھا نا، تو عقل میں اس کی بات آ گئی، سمجھ میں اس کی بات آ گئی. اس نے کہا او بولے حکیم صاحب، اگر گندے اور برے لفظوں کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل دیا، تجھے آستینے اوپر چلانے پہ مجبور کر دیا، مجھے مارنے کے لیے تجھے مجبور کر دیا، رنگ تیرا سرخ کر دیا، ایک گالی نے تیرے ساتھ یہ حسر کر دیا، تو کیا اللہ کے کلام میں اثر نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اللہ کا کلام، اس کی تلاوت کیا کرو، اس کو پڑھا کرو، گھر میں جا کے غلاف پہ المانی میں لپیٹ کے نہ رکھ دیا کرو، اس کو پڑھا کرو. بچے بھی پڑھو، جوان بھی پڑھو، بوڑھے بھی پڑھو، عورتیں بھی پڑھو، بچیاں بھی پڑھو، تاکہ اس گھر کے اوپر. ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، حضرت جی وہ گھر میں جی بھوت آتے ہیں، رات کو بچے بڑے ڈرتے ہیں، کہیں سے ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں. حضرت جی تو خدا کے بندو، جس گھر کے اندر نمازیں نہیں ہوں گی، جس کے گھر کے اندر اللہ کا کلام نہ پڑھا جائے، جس گھر کی عورتیں اور بچے جوان بوڑھے مل کے رات کو ڈرامے دیکھتے رہے، التغل کو بھی اسلامی ڈرامہ بنا کے دیکھتے رہے، لعنت ہو ہماری ایسی زندگی کے اوپر. اور وہ جس گھر میں قرآن نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، درود شریف کی کثرت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار نہ ہو، نمازوں کا اہتمام نہ ہو، روزہ دار نہ ہو، سحر کو اٹھ کے رونے دھونے والے نہ ہو، قرآن خوان نہ ہو، تو وہ شیطانوں کا، جنوں کا مسکن بنے گا. اور جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت ہوگی، سحر کو اٹھ کے ماں باپ رونے دھونے والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، ذاکر شامل ہوں گے، درود شریف کی مجالس قائم ہوں گی، اس گھر سے شیطان جیسے اذان سے دور بھاگتا ہے، اس گھر اور محلے سے بھی دور بھاگے گا. کر کے تو دیکھو ذرا. تو اس عورت نے، بس یہ آخری بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اس عورت نے جب اس کی تعریف ہوا، تعارف ہوا، تو کہا حضرت، اس عورت نے جب دین کی اس کو سمجھ آئی ہمارے درس میں بیٹھنے سے، تو یہ ایک دن گھر گئی. شام کو جب اس کا میاں گھر واپس آیا، کھانا وانا کھایا، تو عشاء کے بعد دونوں نے نماز پڑھ کے جب لیٹنے لگے، تو بیوی نے میاں سے مشورہ کیا کہ میاں جی، اولاد نرینہ تو ہماری نہیں ہے، اتنا مال و دولت ہم نے جمع کی ہے، یہ کس کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے؟ آؤ آج ایک کام کرتے ہیں. بیوی جی کیا کام کرنا ہے؟ بیگم صاحبہ حکم آرڈر سر. یہ بڑے بڑے سر، میں روز اس سے واسطہ بلاؤں سے حکم کر. اس نے کہا حکم نہیں ہے، مجھے اللہ کا قرآن سمجھ میں آ گیا ہے، مجھے اللہ کی قرآن کی عظمت سمجھ میں آ گئی ہے، میرے دل میں اس کی آوازیں گونج رہی ہے، میرے دماغ کے اندر اللہ کے قرآن کی عظمت بیٹھ چکی ہے، برف کی طرح جم چکی ہے. آؤ آج دونوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں اولاد نرینہ اور صالحہ عطا فرما، اور اس کا نام میں رکھوں گی محمد احمد. اور میاں جی 420 رب کے ساتھ نہیں چلے گی، اس کو اللہ کے قرآن کا حافظ بناؤں گی. تو نے بیٹیوں کی تربیت کی ہے، اس بیٹے کی تربیت میں اللہ کے فضل سے کروں. ایسی مائیں بھی ہیں. اللہ اکبر. تو وہ ماں، اس کی قسمت پہ قربان جاؤں. کیا عظیم ماں تھی، کیا شانوں والی تھی، اور کیا یہ آج ان حفاظ کی مائیں ہیں شانوں والی. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مبارک ہو ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہ انہوں نے ان کے بچوں، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں نے اللہ کا قرآن یاد کیا. بس ماؤں بہنوں، اپنی آخرت عاقبت اسی طرح سنبھالنے کی کوشش کرو. ان بچوں کو جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا، سنبھال کے رکھنا،
دھیان سے رکھنا کہیں یہ کچھ کا پیالہ ٹوٹ نہ جائے، سیمنٹ کا پیالہ جڑ جائے گا اور سلور کا پیالے کو ٹانکا لگ سکتا ہے، لیکن کچھ کا ٹوٹا ہوا پیالہ واپس نہیں جڑتا۔ کہیں یہ قرآن کا ٹوٹا ہوا دل واپس پھر کیسے جڑے گا؟ تو اس بات دعا کی دونوں نے، اللہ کی شان دینے والی ذات اللہ ہے۔ اور بھئی بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ مال کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہ اللہ، یہی ضربیں آپ کو لگوائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ کی شان، اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا کر دیا۔ ماں تڑپ رہی ہے کہ یا اللہ میں اس بیٹے کو اب اپنی زندگی میں حافظ قرآن دیکھتی ہوں۔ اور ماں کی دعا نے تو امام بخاری کی بینائی لوٹا دی تھی۔ ماں کی دعاؤں نے تو لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک تاریخی واقعہ یاد آ گیا، کیا کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، استاذ المحدثین، فخر المحدثین، امام المحدثین، ہمارے پاس احادیث کا جتنا ذخیرہ آیا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ عورتوں کے حصے میں سیدہ اما عائشہ صدیقہ، اور مردوں میں جو 2 ہستیاں ہیں اس میں زیادہ حصہ جناب ابو ہریرہ کا ہے۔ اور یہ ابو ہریرہ، ان کا اصل نام شاید عوام کو، طلبہ کو پتہ بھی نہ ہو، ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے۔ یہ بلیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن بلیاں بغل میں لیے گلی سے گزر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سامنے سے آئے، واہ ابو ہریرہ تیری بھی قسمت میں قربان جاؤں کہ تیرے چہرے پر بھی جس کی نگاہ پڑے وہ بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ صحابہ تمہاری شان کیا ہے؟ عظمتوں کو سلام، آپ کے اہل بیت آپ کے عظمتوں شانوں کو سلام۔ تو حضرت ابو ہریرہ اب شرم کے مارے، حیا کے مارے کہ سامنے سے آقا اب نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، سر جھکا لیا، پیچھے ہونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے چہرے سے آواز دی، یا اباہر۔ اب حدیث کی کتب میں ہے، عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ابو ہریرہ کے نام سے اس روئے زمین عرض پاک میں اور پوری کائنات میں ایک نہیں لاکھوں مسجد مدرسے قائم، لاکھوں انسانوں کے بچوں کے نام ابو ہریرہ کے نام سے۔ میرے ابا جان کے اپنے سکے خالو، ان کا نام بھی ابو ہریرہ تھا۔ یہ عظمت ابو ہریرہ کو کس نے دی؟ تو اسی طرح جیسے آج میں آپ کو ان کے قدموں کے طفیل برکت سے اللہ کا دین بیان کر رہا ہوں، یہ ان صحابہ، ان اہل بیت کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ کا قرآن محفوظ ہے، آج آپ کا ایمان محفوظ ہے، آج آپ کا دین محفوظ ہے، آج آپ کے سینوں میں اللہ کا قرآن۔ یہ ان صحابہ کی قربانیوں کی برکت۔ تو صحابہ صفہ پر تشریف فرما ہے۔ ابو ہریرہ 24 گھنٹے کے طالب علم ہے، غریب طالب علم ہے۔ جب آقا کریم تشریف لاتے تو صحابہ پر ایسی نظر دہراتے، سامنے دیکھتے تو ابو ہریرہ صف اول میں، جیسے جو عبادت پڑھتا ہے نا دارالحدیث میں، مشکات شریف میں، تو وہ صف اول میں بیٹھے ہوتے ہیں باری باری۔ تو ابو ہریرہ سامنے بیٹھے ہوتے، آقا کے لبوں پر انتظار ہوتا، چہرے کا دیدار ہوتا۔ ایک دن آقا تشریف لائے، آج ابو ہریرہ نے سر جھکایا ہوا، آنکھوں میں غم، آنکھیں آنسوں سے نم، چہرہ گھرا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دہرائی،
کہ آج ابو ہریرہ کے چہرے پر مسکراہٹ کو جھلکے نظر نہیں آ رہے. پوچھا ابو ہریرہ بیٹا کیا بات ہے؟ ادھر آؤ قریب آؤ. ایسے استاد پیار سے شاگرد کو بلاتا ہے. کیا بات ہے؟ سر میں درد ہے, طبیعت خراب ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, کیا وجہ ہے بیٹا؟ امی یاد آ رہی ہے, گھر یاد آ رہا ہے, کیا بات ہے؟ کوئی کیا مجبوری ہے, کیا تکلیف ہے؟ بتاؤ تو صحیح, اس کا ازالہ کر دوں. ابو ہریرہ نے آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والد نہیں ہے, میں یتیم ہوں. میری ایک ماں ہے, ایک ماں, اور وہ بھی مشرکہ ہے. ایمان لانے کے بعد, آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد, علم کا ذخیرہ جمع کر کے امت تک پہنچانے کی صحیح کے بعد میری ماں گھر سے مجھے مارتی بھی ہے, ڈانٹتی بھی ہے, اور برا بلا بھی کہتی ہے, یا اسلام کو چھوڑ دے اور یا مجھے چھوڑ دے. یا رسول اللہ میں آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا, لیکن ماں کی عظمت آپ نے بیان کی ہے. آپ جب اپنی اماں کا نام لیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں, وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. یا رسول اللہ آج تو میری ماں نے مجھے مارا بھی, ڈانٹا بھی, اور کہا یا محمد پاک کو چھوڑنا یا مجھے چھوڑ دینا, میرے گھر اس وقت تک واپس نہ آنا جب تک تو اس دین کو نہ چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے. غم میں رو رہا ہوں, پریشان ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تعریف قلب کے لیے. فرمایا ابو ہریرہ یہ تو تیرا اور تیری امی کا معاملہ ہے, میں کیا کروں؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جا کر میری امی کو تبلیغ کریں, میں تو ایک کانٹا آپ کے قدموں میں چبھتا ہوا رب کعبہ کی قسم نہیں برداشت کر سکتا. اس تڑپتی ہوئی دھوپ میں اتنے دور اپنی امی کے گھر میں آپ کے جانے کو کیسے برداشت کریں؟ صحابہ بڑے جانشان تھے. جو کچھ اللہ نے ان کو مقام دیا یہ ادب کی وجہ سے دیا, اور شیطان جو راہ درگاہ ہوا ہے باوجود علم و کمال کے, باوجود سب کچھ حاصل ہونے کے, بے ادبی اور گستاخی نافرمانی کی وجہ سے ہوا. تو فرمایا یا رسول اللہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ آپ رحمت کے ہاتھ اٹھا دیں. اللہ کی قسم میرا یقین نہیں, میرا یہ ایمان ہے, میرا یقین نہیں, میرا یہ ایمان ہے کہ جب مکے میں آپ نے اذیتیں برداشت کر کے اسلام اور مسلمانوں کی سر بلندی کے لیے کعبے کا دروازہ پکڑ کے رب سے عمر کو مانگا تھا, اللہ نے آپ کی دعا کو رد نہیں کیا تھا. آج آپ میری اماں کے لیے دعا مانگیں گے, اللہ وہ دعا رد نہیں کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شفیق تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمتوں کے سمندر دریا بہہ دیے, جوش مارا رحمت نے. ابو ہریرہ کا جذبہ برداشت نہ ہوا, ماں کی محبت ابو ہریرہ کے دل میں جو تھی, آقا کریم بھی اس سے متاثر ہوئے. اپنے شاگرد کی اس جذبے سے, اس ایمانی غیرت سے آقا کریم نے رحمت کے ہاتھ پھیلا دیے. جب پھیلائے ابو ہریرہ وہاں سے بھاگا, دوڑتا ہوا دیوانوں کی طرح گھر جا رہا ہے. راستے میں لوگوں نے پکڑا, ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ تو اتنا فقیر اور درویش طالب علم ہے, مسافر ہے, مہاجر ہے, کہ آج تک تو نے ادب کی وجہ سے مدینہ میں کبھی تیز قدم نہیں اٹھایا. فرمایا لوگوں آج مجھے چھوڑ دو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں ماں کے پاس, یا میرے محمد پاک کی دعا پہلے پہنچتا ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ تکبیر, اللہ اکبر. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد, تاج صحابہ زندہ باد, تاج صحابہ زندہ باد, تاج اولیاء اللہ زندہ باد. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے گھر جا کر دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ میں نے کہا اماں, صبح کا مال کھایا ہوا, آپ کے منہ سے دھتکارا ہوا, گھر سے نکالا ہوا,
آپ کا بیٹا ابو ہریرہ، کہا بیٹا تھوڑی دیر صبر کر جا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ماں کے انداز گفتگو جب بدلی ہوئی سنی تو میں سمجھ گیا کہ تیر محمد کا نشانے پہ لگ چکا۔ اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی، ماں باپ بڑی نعمت ہے۔ پھر کہا گیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بھی مانگا کرو۔ تو یہ بچہ بڑا ہوتا گیا، 5 سال کا ہوا، ماں قاعدہ لے کے استاذ کے پاس لے جاتی رہی۔ جب 6-7 سال کا سمجھدار ہوا، اب اس نے استاذ صاحب کو کہا کہ استاد جی اس بچے کو آپ اس کے لیے اگر الگ قاری صاحب کا بندوبست کریں گے نا، جتنا پیسہ آپ کہیں گے میں دوں گی، اس بچے کو جلدی اللہ کے قرآن کا حافظ بنا۔ استاذ نے کہا بی بی جی، بہن جی، پہلے ہم نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، جوڑوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ہجوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، غنّے مدوں کی پہچان کرواتے ہیں، جزم اور شد کی پہچان کرواتے ہیں، لفظ جوڑنا سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن نازلے، بڑی محنت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا قاری صاحب بس مجھے بچہ جلدی حافظ، خیر کہتی صبح لے کے آتی، شام کو لے کے جاتی۔ 2-2.5 سال ماں نے اس بچے کے ساتھ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے اوپر ماں نے بچے کی تربیت کی، لے کے لانا، لے جانا، روز اس کے سبق کا پوچھنا، اور روز شام کو آ کے اس کے اب تو مدرسوں میں ایک سب سے نالائق بچے کو بھیجتے ہیں، اور جب سال کے شروع میں داخل کر دیتے ہیں، اور پھر ہم کئی دستر بندی میں 3 سال بعد دیکھتے ہیں۔ اب یہ حالت ہو گئی، بے رخی نہ کرنا، عظمت اپنے دل کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ عظمت والوں کو نوازتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، کہتا قاری صاحب نے کہا، میں نے ان سے پوچھا بی بی جی آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس نے کہا قاری صاحب میری زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، میں اس لیے اس بچے کے سر پہ اللہ کے قرآن کی حفظ کی داستان دیکھنا چاہتی ہوں، اور یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن کھڑے ہو کے نفلوں میں سنا دے مجھے، اس کے بعد جب میرا جنازہ اٹھے تو آواز آئے کہ حافظ کی اماں کا جنازہ جا رہا۔ عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد، عظمت قرآن زندہ باد۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، گزشتہ سال 2 سال قبل میں تاشقند و سمرقند و بخارا گیا، اپنے حضرت نور اللہ مرتضی کی جوتوں مبارک سعادت لیتے ہوں۔ بڑے بڑے اپنے احادیث کے اساتذہ، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، حضرت امام ترمذی، صاحب ہدایہ ابو اللیث سمرقندی، بڑے بڑے اکابر جبال الاولیاء اور علماء وہاں مدفون ہیں، علم و عمل کے پہاڑ وہاں مدفون ہیں۔ ان کے مقبروں پر حاضری اللہ نے نصیب کی۔ جب ہم تاشقند پہنچے، جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد ہمیں قرآن پاک کمپلیکس لے جایا گیا، قرآن پاک کمپلیکس لے جایا گیا۔ اور جب ہم وہاں پہنچے، مفتی اعظم سمرقند ہمارے مہمان نواز تھے، اسلام آباد سفارت خانہ ہماری وہاں میزبانی کر رہا تھا، 60 علماء کا وفد تھا، حضرت جی نور اللہ مرقدہ اس وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں جب وہ کھولا گیا قرآن کمپلیکس اندر ہم گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں کا خون کسی کا زمین پہ گرتا ہے، کسی کا خون دکان پہ گرتا ہے، کسی کا خون لڑائی جھگڑوں میں گرتا ہے، کسی کا خون ملک کے دفاع میں گرتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں گرتا ہے، اسلام کی عظمت کے لیے گرتا ہے، اور کسی کا خون تو اسلام آباد کے ٹول پلازے پر بھی صحابہ کی دفاع میں گرتا ہے، کسی کا خون تحفظ ختم نبوت کی خاطر بیریا ٹاؤن اسلام آباد میں سبھی لوگ شہید کی طرح گرتا ہے، کسی کا صحابہ اہل بیت اور مدارس دینیہ کی تحفظ میں ڈاکٹر عادل خان کو دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ، کل ہر ایک کی خون اس کا
اللہ کے سامنے جواب دے گا، وہ جگہ جواب دے گی، وہ گولی جواب دے گی، وہ نیزہ جواب دے گا۔ عثمان تیری عظمت کو سلام، تیرا خون اللہ کے قرآن جواب دے گا۔ یہ قرآن میرے پاس آپ کے پاس ویسے نہیں آیا، وہی قرآن جو حضرت عثمان جس پہ شہید ہوئے وہ سمرقند کے اندر مصحف قرآن عثمانی میں پڑھا، اپنی اس قرآن آنکھوں سے دیکھا۔ 7 قرآن حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں اتنی قرآن سے محبت کی، چمڑے پر لکھوائے، اہتمام سے لکھوائے، ذاتی خرچے پر لکھوائے، اور عرب مختلف ممالک میں اس کو بھیجا گیا۔ اور آج تو ہمیں قرآن بہترین چھپائی میں عرب و عجم میں مل جاتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، تعلق نہیں جوڑتے، دھول کی دھول اس پہ پڑ جاتی ہے۔ قرآن کے ساتھ جو سینہ لگ گیا وہ سینہ مبارک، اور جو کپڑا تھان کا کچ کے لگ گیا وہ کپڑا بھی مبارک ہو جاتا۔ قرآن تو عظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دلوانے کی اور ان کے سینوں کو محفوظ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ میرا اپنا بھی نیت نہیں تھی، لیکن آپ حضرات کی شہد شوق نے اور مولانا عبدالرحیم صاحب کے جذبے نے اور مولانا خدا بخش صاحب کے پیچھے سے پڑھنے پڑھانے نے مجھے اتنے تک پہنچا دیا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کے سوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، اچھا ہو یا برا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، خلاف سنت کام کرنے سے، نماز چھوڑنے سے، داڑھی منڈانے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، بدنظری کرنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کا مال ناحق کھانے سے، اور ہر گناہ سے، چھوٹا ہو یا بڑا سب سے ہم نے توبہ کی۔ یا اللہ، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی۔ بیعت کی ہم نے شفیق الامت حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے محمد عتیق الرحمن کے ہاتھ پر۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک تو موت کو دل سے یاد رکھنا، اور دوسرا ہر کام سنت کے مطابق کرنا، اور تیسرا درود شریف کی غیر معمولی کثرت کرنا۔ اللہ تعالیٰ درود شریف کی برکت سے آپ کے تمام غموں کو، دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائیں گے، بے چینیوں کو ختم فرمائیں گے، بے سکونی کو ختم فرما دیں گے، دل کا اطمینان اور سکون عطا فرما دیں گے۔ دوسرا 5 وقت نماز باجماعت مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں میں اپنے مقررہ وقت میں نماز کو ادا کریں۔ روزانہ 1 پارہ قرآن کی تلاوت، اور صبح شام یہ وظیفہ بطور علاج، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، استغفار اور درود شریف 100 مرتبہ یہ پڑھتے رہا کریں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میں بھی یاد رکھوں گا۔ جب کبھی پنڈی اسلام آباد آنا ہو تو خانقاہ ضرور آیا کرو۔
ضرور شریف کے کارڈ انشاءاللہ دعا کے بعد آپ کو دے دیں گے، وہ ساتھ ضرور لے کے جانا. اور میرے بعد مولانا قاری پیر عبد الرحیم صاحب میرے حضرت کے لاڈلے خلیفہ بھی ہیں، الحمدللہ سلسلے کا بھی کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلسلے کی بڑوں کی برکتیں نصیب فرمائے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ، 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم. صرف 2 منٹ آپ سے لوں گا. اور ابھی ہمارے مولانا قاری عبد الرحیم صاحب نے اعلان کے دوران آپ کو فرمایا میرے پیر و مرشد اور میرے فلاں میرے مربی میرے یہ وہ تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ ان کی واعظ و نصیحت سنیں گے، آپ ان کے چہرے کا دیدار کریں گے. یہ سارے فضائل مناقب انہوں نے بیان کیے. میں اگرچہ اس کا قابل اور اہل نہیں ہوں، بس دعا کریں اللہ قبول فرمائے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر فرمائے. لیکن اس زمرے میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جو انہوں نے فضائل اور مناقب آپ کو کافی دیر سے سنائے کہ میرے معزز مہمان آ رہے ہیں، اشتہار چھپے، فیس بک پہ اشتہارات دیے، اور آپ بھی انتظار میں تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت پیر صاحب تشریف لائے، بیان سنا، انتظار میں تھے کہ نہیں تھے؟ ان علماء کو دیکھا، انتظار میں تھے کہ نہیں تھے؟ تو تھے نا. تو اب اگر میری خدا نہ خواستہ میں پینٹ پتلون پہن کے آتا اور داڑھی میری منڈی ہوئی ہوتی، بودی میں نے انگریزی یہاں رکھی ہوتی، اور ٹائی میری یہاں لگی ہوتی، اور بوٹ شوٹ بن کے آیا ہوتا، اور پیر صاحب آ کے یہاں جلوہ افروز ہوتے، تو آپ مولانا سے لڑتے یا خوش ہوتے؟ زور سے بولو. آپ کے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں. آپ تو ماشاءاللہ چودھری ہیں، ملک ہیں، خاندان کے بڑے وڈیرے ہیں. آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے
کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے؟ سارے بولو، سارے. آواز مجھے نہیں آ رہی، یا میرے کان خراب ہے یا آپ کی زبان نہیں ہل رہی. سارے بولو. برا لگتا نا؟ آپ ان سے خوش ہوتے یا ناراض ہوتے؟ تو میں اگر بحیثیت ایک مولوی کے، ایک پیر کے برا لگتا تو کیا توبہ ٹیک سینک کے اس علاقے کے تھانے میں ایک قانون ہے یا دو ہے؟ ایک ہی قانون ہے نا. تو میں تو برا لگتا کیونکہ میرے چہرے پر حضور کی سنت نہیں تھی. اللہ نہ کرے وہ دن نہ آئے، میں مثال دے رہا ہوں. میرے سر پر عمامہ نہیں تھا، میرے وجود پر آقا کریم جیسا لباس نہیں تھا. میں تو برا لگتا کیونکہ انگریز کا لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، آپ کیوں خوبصورت لگتے ہو؟ اے محمدیوں، اے عاشقوں، اے میرے محمد پاک کی امتیوں، یہ چہرہ کل حضور کو کیسے دکھاؤ گے؟ اس حالت میں موت آ جائے، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، مجرم ہیں، بہت عیب ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا آخری سہارا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر قبر کے اندر ہم چلے گئے، موت حیات کا کوئی پتہ نہیں کس حال میں، مجھے یہ نہیں پتا میں اس منبر سے اٹھ سکتا ہوں یا نہیں اٹھ سکتا. آپ کو نہیں پتا. اللہ سب کو عزت برکت کی لمبی زندگی دے. لیکن اگر اس حال میں موت آ جائے اور قبر میں رکھ دیا جائے اور میرے مصطفیٰ چہرہ پھیر دے تو کیا بنے گا؟ تو میرے جیب میں ایک تبرک ہے جو آج یہ چاہتا ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ آج روزے میں مجھ سے خوش ہو جائے. اللہ کی رحمت قرآن کی عظمت کے اوپر ان علماء کی برکت سے برس رہی ہے. دعا کی قبولیت کے اسباب پورے ہیں. جو یہ چاہتا ہے کہ میں آج کے بعد داڑھی، جن کی داڑھی ہے وہ نہیں، جو معصوم بچے ہیں چہرے پہ نہیں آئی وہ نہیں، جو کاٹتے ہیں خسخسی رکھی ہوئی ہے اور یا بالکل کلین شیو ہے، وہ آج توبہ کرے کہ میں اپنے آقا کا دل نہیں دکھاؤں گا. تو میرے پاس ایک وہ تبرک ہے، اس کے ذریعے میرے ابا جان نے الحمدللہ وفات سے ایک دن پہلے تک 1,00,000 سے اوپر محمدیوں کو اپنے آقا سے ملایا ہے. سنت پر عمل کرنا ہے، آقا مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو وہ تبرک یہ ہے، ایک کعبہ شریف کے خلاف کا ٹکڑا جو ہر سال بدلتا ہے، اور ایک روزے پاک کا ٹکڑا جو اندر چادر ڈالی جاتی ہے روزے اطہر کے اوپر، 15 سال کے بعد وہ بدلتی ہے. روزانہ 70,000 فرشتے آگے سلام پیش کرتے ہیں اور وہ چادر بھی اس رحمتوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ تبرک آپ کے چہروں پہ ملنا چاہتا ہوں. مجھے وہ چہرے چاہیے. 2 منٹ میں جلدی آؤ. شاباش شاباش جلدی کرو. اب پتہ چلے گا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور زندہ باد. ماشاءاللہ. رسول میں